ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائیو، الحمدللہ ہمارے 20 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ شب قدر ہو اور اس کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں خوب عبادت کرنے کی، اللہ سے گڑ گڑانے کی، دعائیں مانگنے کی، ذکر کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ آج 2 پاروں کی مختصر تفسیر آج ہم معلوم کریں گے۔ وقال الذین، یہ 19واں پارہ۔ اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں، چند اہم باتیں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر اللہ کے فرما بردار لوگ بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے نافرمانوں سے دوستی کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر وہ نافرمان اللہ کی نافرمانی کی ہی دعوت دے گا اور اس کی دوستی میں پڑھ کر ہم بھی نافرمان بن جائیں گے۔ قیامت کے روز یہ دوستی کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ نے بیان فرمایا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم لوگ، نافرمان لوگ قیامت کے روز اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، دانتوں میں ڈال کر چبائیں گے اور بولیں گے، ہائے کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو میرا دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اس نے کیا کیا دوست نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آنے کے بعد، مجھے معلوم ہونے کے بعد اس دوست کے کہنے پر پڑھ کر کے میں نے نصیحت کو چھوڑ دیا، میں نے حق بات سے منہ موڑ لیا اس دوست کی وجہ سے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اللہ نے کہا کہ شیطان تو یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو کسی بھی طرح سے رسوا کرے، ذلیل کرے۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بری دوستی کا انجام ہے۔ ہمیں کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ مومن سے دوستی کرے، ایسے لوگوں سے دوستی کرے جن لوگوں سے دوستی اللہ کی عبادت کی طرف اس کو لے کر جاتی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی طرف، اطاعت کی طرف لے کر جاتے ہو، ایسے لوگوں سے دوستی کریں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، یہ لوگ دل کے اندر ان کی عادتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اللہ کے خاص بندے، ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ یہ عادتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ عادتیں، یہ قرآن پاک کے جتنے بھی آیات ہیں، یہ سب زندگی میں ہی عمل کرنے کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد تو دنیا کا سب ختم ہو جائے گا، تو ہر آدمی یہ سوچے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی وہ آیا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنا ہے، تو باقی رکھنا اور اس کو ترقی دینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے خاص بندوں کی بڑی پہچان یہ ہے کہ زمین میں وہ بڑی نرمی سے چلتے ہیں، بڑے ادب سے چلتے ہیں، زمین میں پاؤں مار مار کر اکڑ کر نہیں چلتے، بلکہ بہت نرمی سے وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ عاجزی ان کے اندر رہتی ہے، عاجزی اور خاکساری ان کے اندر رہتی ہے۔ یہ جاہلوں سے لڑتے بھڑتے نہیں ہیں، جاہل سے جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو سلام کہہ کر کے نکل کر گزر کر چلے جاتے ہیں، ان سے لڑ کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور اللہ نے کہا کہ اللہ کے رحمان کے خاص بندوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ راتوں میں جاگنے والا اللہ کا خاص، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات کی جو میٹھی نیند ہے، انسان میٹھی نیند کس کے لیے قربان کرے گا؟ اس کے لیے قربان کرے گا جس کی بہت زیادہ محبت دل میں ہو۔ زیادہ محبت جس سے کرتا ہے بندہ، انسان، اسی کے لیے وہ رات کی نیند قربان کرے گا، اٹھے گا۔ اس کی زندہ مثال اگر ہم دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھیں، ماں کو، جو چھوٹا بچہ اس کا ہے، دودھ پیتا بچہ، رات میں دن بھر کام کر کر کے تھک گئی ماں اور سو گئی، آنکھ لگ گئی، گہری نیند میں چلی گئی، لیکن کتنی بھی گہری نیند ہو،
بچے نے پیشاب کر لیا، چھوٹا دودھ پیتا بچہ پیشاب کر لیا اور رو رہا ہے، ایک آواز رویا، دوسری آواز میں ماں جاگ جاتی ہے اور فوراً اٹھتی ہے اور اس کی جو پیشاب وغیرہ ہے اس کو صاف کر کے پھر وہ سو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اٹھی ہے، کام کی ہے، پھر سو گئی ہے۔ اٹھنا، کام کرنا بہت مشکل ہے نیند سے اٹھ کر کے، وہ بھی رات میں نیند کر، لیکن چونکہ بچے کی محبت دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ اٹھتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے وہ خوب محبت کرتے ہیں، یہ محبت میں رات میں اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب ایسا بندہ جو اللہ کی محبت میں اٹھا ہو، کیا پروردگار کوئی معمولی محبت کرنے والا ہے؟ اس سے کئیوں محبت اللہ اس کے اوپر نچھاور کرتا ہے۔ میرا بندہ میرے لیے اٹھا ہے، اب دیکھ دنیا اور آخرت میں اس کو کیسے میں مالا مال کرتا ہوں۔ دنیا میں وہ کسی کا حاجت مند نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس کو بہت خوشحال زندگی دیتے ہیں، بہت اچھی زندگی دیتے ہیں۔ آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے ہیں، قیامت کے روز جنت دیں گے، دیدار باری تعالیٰ ہوگا۔ ایک محبت کا ایک مظہر ہم نے پیش کیا، کروڑوں محبتیں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ میرے بندے ہمیشہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بالکل بخیلی بھی نہیں کرتے، بالکل فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زناکاری اور بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کسی بھی جگہ جا کر کے اپنے فائدے کے لیے، دوسروں کے مفاد کے لیے بک جا کر جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو حق ہے اسی پر وہ قائم رہتے ہیں، چاہے اس میں جان چلی جائے، چاہے اس میں فائدہ آ جائے، بس حق بات پر قائم رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ بری مجلسوں میں نہیں جاتے، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توہین ہوتی ہو، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہو، ایسے مجلسوں کے اندر نہیں بیٹھتے۔ اور ان کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب سے متاثر ہو جاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے۔ آج دیکھیں کہ نئے نئے ڈائلاگز سیریلوں میں، سنیما میں ڈائلاگ سن کر کے لوگ روتے ہیں، اللہ کا کلام سن کر کے ذرا بھی دل پگھلتا نہیں ہے۔ مومن بندے یا رحمان کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کا دل جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، اثر کو قبول کر لیتا ہے اور وہ روتے ہیں۔ صحابہ کرام روتے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک پڑھتے تھے، روتے تھے۔ تو یہ رحمان کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ پیارے نبی تو کتنا روتے تھے، قرآن مجید کو سن کر کے رو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر بار معاشرہ کے اچھائی کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ بیوی بچوں کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، ہمارے بیوی بچوں کو درست فرما، معاشرہ اچھا بنا۔ یہ صرف ان کو اکیلے کی فکر نہیں رہتی ہے بلکہ سارے معاشرے کی ان کو فکر رہتی ہے۔ یہ رحمان کے خاص بندوں کی علامتیں ہیں۔ ہم میں سے اب چیک کریں یہ علامتیں ہم میں کتنی ہیں، اگر ہے تو اور اس کے اندر ترقی دیں، اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں، کیونکہ زندگی میں ہی قرآن پہ عمل کیا جا سکتا ہے، مرنے کے بعد تو ہم پر نماز پڑھ کر کے ہم لوگوں کو لے جا کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، انسان گناہ گار ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، بھول کر کے گناہ کرے، انجانے میں گناہ کرے، جانتے ہوئے گناہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو مٹانے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ توبہ کے ذریعے سے بڑے بڑے فوائد ہیں۔ بعض توبہ ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ اگر توبہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، تو صرف گناہ مٹاتا نہیں ہے بلکہ وہ گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ہم سب کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے لغزشات اور گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، آمین۔ اللہ نے بیان فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اگر کوئی آدمی غلط کام کیا، گناہ کبیرہ کیا، لیکن سچا ایمان لا کر نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ کتنا فائدہ ہے! ایک تو نیکی، گناہ مٹا ہے، نیکی نہیں کیا ہے تو وہاں پہ کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن گناہ ہی نیکی بن گیا ہے۔ کتنے گناہ انسان کرتا ہے، اب اگر وہ نیکی بن جائے تو کتنا فائدہ اس کو ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ جو خاص کرم کرنے والا ہے، سچی توبہ کا فائدہ بتلایا کہ سچی توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو انسانی سمجھ کے اوپر ہو، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن واضح ہے، سب سمجھ میں آتا ہے۔ انسان اگر اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے تو سارا قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، بے شک یہ آیتیں واضح کتاب کی ہے، ہر ایک واضح، ہر ایک حکم اس کا واضح ہے۔ قرآن مجید کے اندر کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان یہ بولے کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑے واضح آسان انداز میں نازل فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ نبی کی محبت امت پر کتنی تھی، آخری حد تک اپنی امت کی اصلاح کی فکر کرتے تھے، آخری حد، یعنی کسی بھی کام کا لاسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے، لاسٹ پوائنٹ تک اللہ کے نبی امت کی اصلاح کے لیے فکر کرتے تھے۔ اللہ کو یہ بولنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ مر جائیں گے، آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ کسی کی خیر خواہی میں، کسی کو اچھا کرنے میں اپنی جان کو قربان کر دینا، کہ جان اگر قربان ہو جائے، سامنے والا اچھا ہو رہا ہو ہماری جان کی قربانی سے، تو پیارے نبی جان کی بھی قربانی کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے اللہ کو یہ آیت اتارنا پڑا کہ لعلک باخع، یعنی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا اتنا فکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں، ان کی اصلاح کے بارے میں اتنی تڑپ۔ اس میں سے عشیر بھی اگر مسلمان کے دل میں رہے تو یہ جتنے کافر ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عشیر 10واں حصہ بھی اگر ہمارے دل میں رہے کہ کوئی کافر بھائی کافر نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر وہ ایمان لانا، سچا جذبہ اور سچی تڑپ جیسے ہمارے نبی کو دل کے اندر تھی، اگر وہ ایسا ہم میں سے کسی 10% بھی، 10 نہیں، اب مان لیجیے 5% بھی اگر ہو تو بہت سارا کام دنیا کے اندر ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب ماحول کیسے بنایا گیا، مسلمان، غیر مسلم، ہندو، بس یہ سب الگ الگ ہیں، مسلمان اپنے طور پر، کافر اپنے طور پر، حالانکہ ہم سب آپس میں خونی بھائی ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو سب انسان ایک مرد اور ایک عورت کے بچے ہیں، ہم سب میں یہ خونی ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن ہے، تو وہ غیر نہیں ہے بلکہ وہ اپنا ہے، ہمارا بھائی ہے وہ، اور وہ دین سے دور ہے۔ ہم کو اس کی فکر ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کوئی ایک ایسا ذریعہ ہم نکال لیں جس کے ذریعے سے اس تک اللہ کا کلام پہنچ جائے، اور وہ اگر توفیق مل گئی، اس کو ایمان لا لیا، تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، بڑی آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، غلطی اگر ہو تو انسانیت کا ثبوت ہے، میں انسان ہوں بول کر کے ثبوت ہی یہ ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر ایسا انسان تلاش کریں جس کے پاس کوئی غلطی نہ ہو، تو آپ اکیلے رہ جائیں گے، مر جائیں گے، ویسا انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے بہتری یہ ہے کہ ہم اگر غلطی کر جائیں تو غلطی کو مان لیں۔ غلطی کو ماننا کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، خطا کار ہے، اور برا وہ ہے جو غلطی کر کے نہ مانے، بلکہ بھلا وہ ہے جو غلطی کرے، اصلاح کر لے، توبہ کر لے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے کہ میں نے غلطی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کہا کہ ہمارے ایک آدمی کو تم نے مار دیا تھا، کیوں مارا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں گنہگار تھا اس وقت، اس لیے میں مار دیا، اعتراف کر لیا انہوں نے غلطی کا کہ میں نے مارا ہے، میری غلطی تھی وہ۔ تو اس طرح نبی، وقت کا نبی ہو کر کے اپنی غلطی کو مان رہا ہے۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں ہم یہ بولے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہی نہیں ہے اور ہم مانیں گے ہی نہیں غلطی۔ فلسفہ کہتا ہے کہ غلطی کو ماننا کامیابی کی سیڑھی، پہلی سیڑھی چڑھنے کے برابر ہے، کہ اگر ہم غلطی کو مانتے جائیں ہماری اصلاح ہوتی جائے گی، جب اصلاح ہو جائے گی تو آگے کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ تو غلطی کو اعتراف کرنا سیکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے
کہ نافرمان لوگوں کے پاس سے ان کے مناصب کو چھین لے، ان کے جو پوزیشنز ہے، ان کی سیٹ کو، ان کے پوزیشن کو اللہ چھین لے، ان کے علاقوں سے ان کو نکال دے، ان کے پاس سے نعمتوں کو چھین لے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ دیکھو، اپنے آپ کو خدا بولتا تھا فرعون، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس سے اس کی ساری نعمتوں کو چھین لیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کو بھی اس کے پاس سے چھین لیا اور پانی میں لے جا کر کے اس کو ڈبو دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، کہ باغوں اور چشموں سے ہم نے فرعون کو نکالا، بڑے بڑے خزانوں سے، عمدہ خزانوں سے ہم نے ان کو نکال دیا۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی پوزیشن میں کوئی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بڑے عہدے پر ہے، نافرمان ہے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کا پتی کب گول ہوتی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی کے سبب جب فرعون کو برباد کر دیا تو ہمیں برباد کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے فرما بردار بن کر کے رہیں، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ موجود رہیں گی، نافرمانی میں ساری چیزیں چلی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حالات جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا گمان رکھنا چاہیے، برا گمان کبھی نہ رکھے۔ آپ دیکھیں سامنے سمندر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے جو آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کوسا، ڈانٹا، ہلائے، بری باتیں بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ موسیٰ آج آپ نے تو ہم کو مروا دیا، آج ہم مر جائیں گے، وہیں پر رہتے تو کچھ ظلم سہ لیتے، اب تو یہ قتل کر دیں گے ہم کو۔ ایسے موقع پر ایک آدمی، آپ دیکھیں کہ پوری بربادی منڈلا رہی ہے اوپر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ پر حسن ظن کو ظاہر کیا، اللہ پر نیک گمان کو ظاہر کیا، فرمایا کلا انما یا ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور مجھے گائیڈ کرے گا۔ اب وہ کیا کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ راستہ مجھے بتائے گا۔ پروردگار کی رحمت کو جوش آیا، میرا بندہ میرے اوپر اتنا حسن ظن رکھتا ہے، اس کے ساتھ خراب کم میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، اس لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ سمندر پر جیسے ہی مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو، تو پانی دو طرف سے پہاڑ کے جیسا کھڑ گیا، فکان کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا، درمیان سے راستہ مل گیا۔ اللہ پر حسن ظن رکھیں، جہاں راستہ نہیں وہاں سے راستے اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے پیدا کر کے اس کے لیے اس کے مسئلے سے نکلنا آسان کرتے ہیں۔ انسان کو معلوم نہیں ہے آگے کیا ہوگا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ نیک گمان رکھنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے بدظن نہیں ہونا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کی بہت ساری انعامات اپنے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے انعامات مجھے ملے، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی تعریف کرتے رہو۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہیں، اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو ہے سب اللہ کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو لینے کے لیے اللہ کی تعریف ضروری ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے اور شکر ادا کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ دے، اللہ تعالیٰ ایسے انعامات کی بارشیں آپ پر فرمائیں گے کہ آپ اس کو گن نہیں سکتے۔ سلیمان علیہ السلام پر نعمتوں کی بارش ہوئی، کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو دیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق سے بھی بات کرتے تھے، بڑی بڑی نعمتیں ان کے اندر کیا تھا؟ اللہ کی تعریف تھی، شکر گزاری تھی، بہت شکر ادا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ اور ان کو دے رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر چونٹی کا واقعہ بیان فرمایا، چونٹی کا، اور یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی حسن ظن سیکھنا چاہتا ہے تو چونٹی سے سیکھے، نیک گمان بندوں کے تعلق سے۔ کوئی کام کرنے کو کہا لیکن نہیں کیا، فوراً ہمارے ذہن میں منفی جذبات ہی اوپر کے آتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اس لیے ویسا کر دیا۔ صرف ہم نگیٹو سوچتے ہیں، صرف منفی خیالات سوچتے ہیں۔ ایک چونٹی نے ہمیں بتایا کہ ہمیشہ مثبت خیال رکھو۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو جینڈس کی بیماری ہے، وہ بیماری میں مبتلا انسان، اس کی آنکھوں میں سارے لوگ پیلے ہی نظر آتے ہیں۔ آدمی اگر خراب ہے سب لوگوں کو خراب ہی سمجھتا ہے، اور اگر وہ اچھا ہے سب لوگوں کو اچھا ہی سمجھتا ہے۔ ہمیشہ انسان کی عادت ہے، یہ مزاج ہے کہ اپنی صفت وہ دوسروں میں دیکھتا ہے، وہ جیسا ہے سامنے والے کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ اگر یہ اچھا ہے تو سامنے والے کو اچھا ہی سمجھتا ہے، اگر یہ خراب ہے سامنے والے کو خراب ہی سمجھتا ہے۔
اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکل کر آیا آن و بان کے ساتھ، تو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، بلوں کے باہر ہے، تو اس میں سے ایک سردار چونٹی نے آواز لگایا، سردار چونٹی دی ہوتی آواز لگائی، کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ وہم لا یشعرون یہ حسن زن ہے، فرمایا اے چونٹیوں بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آب و تاب کے ساتھ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کھنل دے۔ لا شعوری میں، لا شعوری میں یہی حسن زن ہے، ہونا بول کر تکبر سے گھمنڈ سے وہ کھنل دے گا اس لیے تم اندر جاؤ، یہ خراب گمان ہے۔ اور چونٹی نے کیا کہا، معلوم نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ہم چھوٹی مخلوق ہے اللہ کی، معلوم نہیں ہوگا، احساس نہیں ہوگا، ان کو کھنل کر کے چلے جائیں گے، اس لیے ہماری اتنا کی یہ ہے کہ تم اندر چلی جاؤ۔ یہ حسن زن ہے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کسی کے تعلق سے بات کرنا ہو، مثبت سوچ کو سامنے رکھیں، منفی سوچ یوں ہی شیطان کی طرف سے آتا رہتا ہے، منفی سوچ کو دبائیں، مثبت سوچ کو سامنے رکھیں۔ اگر وہ کام نہیں ہوا ہے، اس نے کیوں نہیں کیا، کیا معلوم، کیا مجبوری تھی اس کی، معلوم نہیں۔ ہمیشہ ایک مومن مثبت سوچ کو سامنے رکھے۔ چونٹی نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ سلیمان اور اس کا لشکر، ان کا لشکر آ رہا ہے، لا شعوری میں وہ کھنل دے گا، اس لیے تم اندر چلی جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں، یہ نعمتیں مومن کے اندر تواضع پیدا کرتی ہیں اور کافر کے اندر اکڑپن پیدا کرتی ہے۔ اللہ کی نعمت اگر کسی کو کچھ ملے، دنیا مل جائے، اچھی چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ دولت دے دے کسی کو، یہ نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں مومن جب پاتا ہے تو پانے کے بعد مومن جو ہے نرم ہو جاتا ہے، مومن کے اندر تواضع آ جاتا ہے، جھکاوٹ آ جاتا ہے۔ اور کافر کے پاس یہ نعمتیں ملتی ہے تو سارے لوگوں کو کم سمجھتا ہے، اکڑ میں مبتلا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے، میرا مقابلہ کرنے والا کون ہے، میں اتنے کا مالک ہوں، یہ اتنا مال میرے پاس ہے، یہ چیزیں میرے پاس ہے، اکڑپن اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو سنا تو یہ بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، فوراً کہنے لگے قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ پروردگار نے ان کی بولیاں سمجھنے کی طاقت بھی مجھے عطا فرمائی۔ یہ ایک نعمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کا فضل بیان کرنے لگے تو مومن کے اندر تواضع پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو لے کر، اور یہ کافر جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر اکڑ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں کی آنکھیں یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اب وہ کسی کو انسانی شمار نہیں کرتا، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، اب سب میرے تابع ہیں، میرے نیچے ہیں، میری بات مانیں گے، میری بات سنیں گے۔ فارسی کی چھوٹی کتاب میں ایک واقعہ ذکر ہوا، دو دوست تھے، ایک دوست شہر میں گیا، خوب کمایا، بڑا ہو گیا، اس کا جو دوست تھا وہ قریے کے اندر ہی رہا، ویسے ہی رہا جیسے پہلے تھا وہ۔ اس کے بعد معلوم ہوا اس دوست کو کہ جو شہر میں اس کا دوست گیا ہے وہاں کافی ترقی کر گیا ہے، تو ایک آدمی اس کے پاس آیا، دیہات میں رہنے والے کے پاس آ کر کے کہا کہ آپ کا دوست جو ہے نا وہ بہت بدل گیا ہے، اب وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، وہ بڑا ہو گیا ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پہچانتا ہے۔ تو یہ اس کو نصیحت کرنے کے لیے نکلا، وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرا دوست ہے، میں جا کر کے بتاؤں گا، اس کو حقیقت بتاؤں گا، میں اس کو نصیحت کروں گا۔ نکل کر کے گیا، جا کر کے اس نے اس کو سلام کیا تو اس نے کہا تو کون ہے، وہ جو دوست تھا شہر میں، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ شنیدم، میں نے جو سنا وہ صحیح تھا۔ اس نے پوچھا کیا سنا؟ میں نے سنا کہ تو اندھا ہو گیا ہے اور اسی لیے تو کہتا ہے تو کون ہے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں دینے کے بعد اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، بہرحال وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے کسی کو دیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں، تو انسان ان چیزوں کو لے کر کے اکڑ پیدا نہ کرے، مومن تواضع میں رہتا ہے اور کافر اکڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ہدہد پرندے کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے پورا یعنی نگرانی کی، ہدہد پرندے کو گم پایا، تو کہنے لگے کہ ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، آ کر کے جو اس نے بیان دیا، اس بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آ کر کے اے سلیمان، میں ایک ایسی چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کہا کہ کیا چیز وہ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا، وہاں پر عورت حکمرانی کرتی ہے اور سارے کے سارے لوگ جو ہے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی عجیب تھی ہدہد پرندے کے لیے، آ کر کے اس نے سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دیا۔ اسے معلوم یہ ہوا کہ ہدہد پرندہ بھی توحید پرست تھا، موحد تھا، اور اس کو بھی
بہت برا لگا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو پوجا کر رہے ہیں، فوراً سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے کہتے ہیں خاموش نہیں بیٹھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی جہاں دیکھیں مخلوق کی عبادت ہو رہی ہو خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ جس جگہ پر جا کر کے بولنے پر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے وہاں جائے اور وہاں جا کر کے توحید کی دعوت دیں۔ ہدہد پرندہ سلیمان کو بولا، سلیمان علیہ السلام نے وہاں کی جو ملکہ تھی، ملکہ کو لیٹر بھیجا، لیٹر بھیجنے کے بعد جواب الٹا آیا، تو سلیمان علیہ السلام نے وارننگ دی کہ میرے لشکر کے ساتھ میں آؤں گا، تو آخر کار کیا ہوا، ملکہ اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ تو توحید کی دعوت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دے دی ہدہد پرندے کی وجہ سے۔ ہدہد پرندہ خاموش نہیں رہا دیکھ کر کے، بلکہ آ کر کے بتایا ارے اللہ کی زمین میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو ایک مسلمان کو بھی ایسا تڑپ دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ ہدہد پرندے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں کیا؟ اسی لیے کیا کہ اس کے پاس توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ کو توحید بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کے پاس توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے ان کا تذکرہ فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد 20واں پارہ امن خلق